چھوڑ کر کے باقی تمام جگہوں کو جائے گا۔ تو یہ ان تمام مساجد کی، یہ 3 مسجدوں کی چند خصوصیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ویسے ہر مسجد کی ان تینوں میں سے اپنی الگ الگ خصوصیت ہے۔ میرے اس موضوع کے بیان کرنے کا اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کیا مدینے کے اندر کوئی غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے کہ نہیں داخل ہو سکتا ہے؟ کوئی غیر مسلم مدینے کے اندر داخل ہو سکتا ہے کہ نہیں داخل ہو سکتا ہے؟ اور کیا مسجد نبوی کے اندر بھی غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ 2 مسئلہ ہے، 2 باتیں ہیں۔ اس لیے باقی اور تفصیل میں نہ جاتے ہوئے قبل اس کے کہ وقت ختم ہو جائے، میں یہ مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے دونوں بیان کر دینا امانت سمجھتا ہوں اور حق سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو بیان کیا جائے، کیونکہ ضرورت ہے، لوگوں کو جاننا چاہیے۔ اس میں اکثر لوگ جہالت کا شکار ہیں، جذبات کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، حالانکہ خود ان کے مسلک کے اندر بھی یہ چیز جائز ہے کہ غیر مسلم مدینے کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، مسجد حرام کو چھوڑ کر کے، کیونکہ مسجد حرام کے تعلق سے اللہ کی آیت موجود ہے قرآن کریم کی، یا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اے مومنو، مشرک نجس ہوتا ہے، اس کی نجاست معنوی ہے، کیونکہ شرک سب سے بڑی نجاست ہے۔ شرک سے بڑی کوئی نجاست، کوئی ناپاکی، کوئی گندگی نہیں ہے۔ یہ گندگیاں، پیشاب پیخانہ، شراب، یہ جتنی بھی گندگیاں ہیں، تمام گندگیوں میں سب سے بڑی نجاست شرک ہے، اس سے بڑی کوئی نجاست نہیں ہے۔ یہاں نجاست معنوی مراد ہے، ظاہری نجاست مراد نہیں ہے۔ ظاہری نجاست، کیونکہ ظاہری نجاست ایک مسلمان کو بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ مسلمان ناپاک ہو گیا، بیوی کے پاس گیا، احتلام ہو گیا، قضاء حاجت کیا، ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، چھوٹی نجاست، بڑی نجاست یا ناپاکی ایک مسلمان کو بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن معنوی نجاست، اگر وہ مومن ہے، موحد ہے، مومن، اس کو معنوی نجاست لاحق نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر مومن نہیں ہے، موحد، تو بھی ہو سکتا ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے؟ وہ نجاست جو مشرکوں کی ہے، وہ نجاست ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مومن نجس نہیں ہوتا ہے، یا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جو میں آج پڑھ رہا تھا، کہ آج اس سال کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے سن 9 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حاجیوں کا امیر بنا کر کے بھیجا۔ سن 10 ہجری میں ہمارے نبی نے حج فرمایا، حج کیا۔ سن 9 ہجری کے اندر آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے بعد خلیفہ بننے والے تھے، آپ نے انہیں حاجیوں کا امیر بنا کر کے بھیجا اور اعلان کرا دیا کہ جاؤ اعلان کر دو کہ آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا اور نہ کوئی ننگا طواف کرے گا بیت اللہ کا۔ آپ نے اعلان فرما دیا۔ لہذا مشرک خانہ کعبہ کے مسجد حرام کے اندر، مکے کے اندر جو اس کے حدود ہیں، اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن باقی جو مساجد ہیں، مدینہ ہے یا اس طریقے سے مسجد اقصیٰ ہے اور دیگر مقامات ہیں، وہاں پر غیر مسلم مصلحت کی خاطر حاکم وقت کی اجازت سے وہاں پر غیر مسلم بھی داخل ہو سکتا ہے۔ اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے۔ ہمارے یہاں کی اکثریت دیوبندی ہے، بریلوی ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ ہیں۔ جماعت اسلامی والے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے، اگر جو اپنے آپ کو نہ لکھتے ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضرورت کے تحت مسجد حرام کے اندر بھی کافر جا سکتا ہے۔ اپنے علماء سے پوچھ لیجئے گا مسئلہ، منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے میں کہہ رہا ہوں، کوئی ان پر الزام نہیں ہے۔ ان کے ہاں غیر مسلم مسجد حرام کے اندر بھی ضرورت کے تحت داخل ہو سکتا، جا سکتا ہے۔ یہ ان کا فتویٰ باقاعدہ، ضرورت میں نے اضافہ کیا، ان کے یہاں جائز ہے۔ غیر مسلم بھی وہاں جا سکتا ہے حاکم وقت کی اجازت سے، اور اس طریقے سے وہاں پر داخل ہو سکتا ہے، ان کے ہاں اجازت ہے۔ اور ہمارے یہاں کی اکثریت اسی کو، انہیں کو فالو کرنے والی ہے، تو ان کے یہاں چیز جائز ہے۔ تو مدینہ اور دیگر جگہوں پر جانے کے بارے میں یہ کہنا کہ جائز نہیں، حرام ہے، یہ بات نادانی اور جہالت کی بنیاد پر اور جذبات کی بنیاد پر لوگ کرتے ہیں۔ ہمارے اللہ رب العالمین نے مسجد حرام کی تعین کی ہے، اس لیے امام البانی نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجد حرام کو چھوڑ کر کے باقی مسجدوں کے اندر، باقی جگہوں پر غیر مسلم جا سکتا ہے، اور اس پر باقاعدہ علماء کے فتوے موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، مسجد مدینہ کے تعلق سے اس میں امام نووی فرماتے ہیں غیر مسلم حجاز یعنی مدینہ کے علاقے میں سفر کر سکتے ہیں، انہیں روکا نہیں جائے گا، البتہ مکے کے اندر غیر مسلم کو کسی بھی صورت میں داخل ہونے کی اجازت دینا جائز نہیں ہے۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المنہاج کے اندر۔
امام مغوی فرماتے ہیں کہ مکے کے اندر داخلہ منع ہے، اور قرآن کی آیت سے انہوں نے استدلال کیا یا الذین آمنوا انما المشرک نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، مشرک نجس ہے، آج اس سال کے بعد کوئی مسجد حرام کے قریب نہ آئے، حدود حرم میں داخل ہونا منع ہے اس کا، یہی صحیح قول اس کے بارے میں۔ مدینہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مدینہ میں حاکم وقت کی اجازت سے داخل ہو سکتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ وہاں تجارت کی غرض سے آیا کرتے تھے۔ ایک ان کا قول امام مغوی کا، امام ابن قدامہ فرماتے ہیں غیر مسلم مدینے میں داخل ہونے کی اجازت ہے، وہ لوگ عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بعد کے خلفاء کے زمانے میں وہاں جایا کرتے تھے، مسلمانوں کی ضرورت اور مصلحت کی خاطر جا سکتے ہیں، اور یہ حاکم وقت کی رائے پر منحصر ہے۔ امام ابن قدامہ نے الکافی کے اندر اس بات کو بیان کیا۔ మీ జుట్టు తిరిగి పెరగాలంటే కేవలం షాంపూస్ ఒకటి వాడితే సరిపోదు, మీకు కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ కావాలి. అది ఛాయ దగ్గర దొరుకుతుంది. 2,50,000 మంది భారతీయులు ట్రయల్ని ఎన్నుకున్నారు. 93% మంది సక్సెస్ఫుల్ రిజల్ట్స్ చూశారు. వావ్, ఇది నీకు చాలా బాగుంటుంది, తీసుకో. నూను, ఇవాళ నీకు కంపెనీ మాత్రమే. షూర్? యా ఆఫ్ కోర్స్. ప్రైస్ ఇదిగో. इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं गैर मुस्लिमों को मदीने में दाखिल होने से मना नहीं किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान से आने वाले जो नसारा थे उनका वक्त आपने अपनी मस्जिद के अंदर ठहराया था। मस्जिद हराम में दाखिल होने की ममानियत है। एक जगह और फरमाते हैं जब ये आयत नाजिल हुई, कौन सी आयत? या अल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकू नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिम हादा। इमाम इब्न क़य्यिम फरमाते जब ये आयत नाजिल हुई तो जो खैबर के यहूदी थे वो मदीना आते जाते थे, तिजारत के लिए, सामान ख़रीदने के लिए आते जाते थे, मदीना के अंदर रहते थे, फिर चले जाते थे। और उसके बाद फिर उन्होंने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा उनसे मुआमलात किए। यही नहीं जब आपकी वफ़ात हुई तो आपकी ज़रा एक यहूदी के पास गिरी हुई थी। आकाम अहल ज़िम्मा में उन्होंने बात बयान की। इमाम बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बिन उसैमीन, इमाम अलबानी और इस वक्त के अज़ीम अल्लामा शेख सालेह फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह, इन तमाम उलमा के फतावे मौजूद हैं कि मदीने के अंदर गैर मुस्लिम दाखिल हो सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। और हमारे मुल्क के उलमा के भी फतवे शामिल हैं इसके अंदर। हमारे मुल्क के जो उलमा हैं किसी भी मकतब फ़िक्र के हों, सब के फतावे मौजूद हैं कि गैर मुस्लिम मदीने के अंदर आ सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। ठीक है, ये मदीने की बात। मस्जिद नबवी के अंदर भी दाखिल हो सकता है, इसकी भी वो सारी दलीलें मौजूद हैं। एक दलील मैं आपके सामने बयान करूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समा बिन असार जो गैर मुस्लिम था, मुसलमान नहीं था, बाद मुसलमान हुए, आपने उनको मस्जिद के अंदर बांध करके रखा। नंबर 1। नंबर 2, जुबैर बिन मुतइम, ये भी मुसलमान नहीं हुए थे। ये भी जब मदीने के अंदर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज़ पढ़ा रहे थे, और मगरिब की नमाज़ जब पढ़ा रहे थे वो उसी हालत में मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। गैर मुस्लिम थे, मुसलमान नहीं हुए थे उस वक्त, तो दाखिल हुए कहाँ पर? मस्जिद नबवी के अंदर नमाज के वक्त में। नंबर 3, नजरान से आने वाले जो नसारा का जो वक्त था, जो गैर मुस्लिम थे, अहले किताब में से थे, नसारा थे, क्रिश्चियन थे, आपने उनको बाकायदा मस्जिद के अंदर ठहराया। नंबर 5, इसी तरीके से नंबर 4, जो बनु सकीफ़ का वक्त था, उन वक्त को भी आपने मस्जिद नबवी के अंदर ठहराया था। वहाँ उनको खाना पानी दिया जाता था, ठहराया, वहाँ उनकी बातें आपने सुनी, उनको इस्लाम की आपने दावत दिया। ऐसे जो सारे वफूद आते थे फ़तेह मक्का के बाद या सलह हुदैबिया के बाद, उन सारे वफूद को, सारे वफ्द को आप मस्जिद नबवी के अंदर ठहराते थे। उनमें से कुछ मुसलमान होकर के आते थे, कुछ गैर मुस्लिम होते थे। वहाँ मस्जिद में आने के बाद आप उनको दावत देते थे, इस्लाम कबूल कर लेते थे। लेकिन जब दाखिल होते थे गैर मुस्लिम की हालत में, तो ऐसी सूरत में वहाँ गैर मुस्लिम को आपने बाकायदा ठहराया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, जिनको चौथा 5वां खलीफे राशिद कहा जाता है, बड़े अदल इंसाफ वाले, हाफिज़ इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने जब वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में मस्जिद नबवी की तामीर और तोसी की, तो उस तामीर और तोसी के अंदर नसरानियों को भी मजदूर रखा। उस मस्जिद की तामीर और तोसी में नसरानियों को भी मजदूर रखा। वो मस्जिद को बनाने में उन्होंने भी काम किया। नसरानी गैर मुस्लिम होता है, कुरान की रोशनी से गैर मुस्लिम है, काफिर है, अगरचे उनको कुछ मुराद हासिल हैं दीन इस्लाम के अंदर, अहले किताब को, जैसे उनके ज़बी हमारे लिए हलाल हैं। हाँ, अगर वो गैरुल्लाह के नाम पर ज़बा करेंगे तो हलाल नहीं होगा, गैरुल्लाह के नाम पर। ये बात मुसलमान के लिए भी है।
اگر کوئی مسلمان پیر کے نام پر، عبد القادر جیلانی کے نام پر یا کسی اور کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے وہ جائز نہیں ہوگا کھانا۔ تو اہل کتاب بھی اگر عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جانور ذبح کرے جائز نہیں ہوگا، اللہ کے نام پر ذبح کرے کیونکہ اللہ پر ان کا ایمان اگرچہ وہ شرک کرتے ہیں تو جائز ہے، قرآن میں اللہ نے جائز قرار دیا ہے۔ ایسے ان کی عورتیں بھی ہمارے لیے جائز، اگرچہ آج کے حالات کے مطابق میں شادی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے محسنات پاک دامن عورتوں کی بات کہی ہے، اور ان میں بہت کم ایسی لڑکیاں ہوں گی جو پاک دامن ہوں گی، اللہ یہ کہ جس کی حفاظت ہو جائے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اسی لیے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ قید ہے محسنات کی پاک دامن ہونا چاہیے۔ پاک دامن کہاں ڈھونڈیں گے جا کر کے؟ ان کے ہاں تو زناکاری ہی آج عام ہے، ان کے ہاں برائی ہی عام ہے، لیکن شریعت کے اندر یہ چیز جائز ہے، اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ حالات کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کے حالات میں ان سے شادی کرنے سے انسان کو گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اس لیے کہ عورت ہی کی زیادہ چلتی ہے اور اس کی نسبت بھی بچوں کی عورت ہی کی طرف ہو جائے گی۔ آدمی کچھ نہیں کر پائے گا کہ دنیا کا نظام ہے اس وقت، اگر وہ جا کر کے کورٹ میں محکمہ میں شکایت کر دے تو اس صورت میں اسی کی طرف بچے کی نسبت کی جائے گی۔ اس صورت میں ہمارے لیے جائز ہے کہ بچے کی نسبت ہماری طرف ہو، مرد کی طرف، اور مرد کے دین کو، اس باپ کے دین کو اختیار کرے، اسلام کے دین کو۔ اگر وہ انہی کا دین اپنا لے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان کی ضروریت میں اضافہ کر رہے ہیں، ہم ان کی ضروریت کے اندر اضافہ بڑھاوا دے رہے ہیں۔ اس لیے آج کے حالات میں اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو یہ مسئلہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ مدینے کے اندر غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے، حتیٰ کہ مسجد نبوی کے اندر بھی غیر مسلم مصلحت کے وقت جا سکتا ہے، داخل ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، نہ اس سے منع کیا گیا۔ مسجد حرام کی خصوصیت ہے کہ مسجد حرام کے اندر کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر بات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جذباتیت سے اور تعصب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک و صاف رکھے، توحید پر قائم رکھے، شرک سے محفوظ رکھے، نبی کی سنت پر قائم رکھے، آمین رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم الکم الرؤوف الرحیم۔